السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج بڑی زبردستی کہانی سنانے جا رہی ہوں، تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے ملا نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے۔ ملا ایک ذہین و فتین اور مزاح والے تھے۔ وہ ایک بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ بادشاہ نے اپنی سالگرہ پر اپنے وزیر امراء اور درباریوں کو بہت سے انعامات سے نوازا اور عوام کو بھی کئی ٹیکس معاف کر دیے۔ بہت سے قیدی رہا کر دیے گئے۔ یہ انعام و اکرام پا کر ملا قریبی ریاستوں کے سیاحتی دورے پر چلے گئے۔ 2.5-3 ماہ بعد وہ واپس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ کچھ پریشان ہیں۔ پوچھا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جان کی مان دی، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، آپ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں بھائی ملا، پریشانی تو ہے۔ کچھ دن پہلے دربار لگا ہوا تھا، وزیرا امراء رؤسا بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک ڈھول والے نے لاجواب کر دیا۔ وہ کیسے؟ ملا نے پوچھا۔ اس طرح سے کہ اس نے دربار میں آ کر کہا، بادشاہ کا اقبال بلند ہو، اللہ آپ کی بادشاہی تا قیامت قائم رکھے۔ ہم نے سمجھا کچھ انعام کے لالچ میں ہے۔ ہم نے وزیر خزانہ کو حکم دیا اسے اشرفیاں دی جائیں، مگر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں انعام یا خیرات لینے نہیں آیا۔ چونکہ آپ ملک کے بادشاہ ہیں اور بادشاہ کا بہادر عقل مند ہونا بہت ضروری ہے، میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے۔ میرا یہ ڈھول ان چھڑیوں سے آواز دیتا ہے، آپ ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ چھڑیوں کے بغیر آواز دے، ہوا مدھم ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے جواب دینے کے لیے ٹائم مانگ لیا تھا، کل آخری روز ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہوگا؟ جواب نہ دیا تو شرمندگی بہت ہوگی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں بادشاہ سلامت، ملا نے اطمینان سے کہا۔ کیا کہا؟ کوئی مسئلہ نہیں؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ اطمینان رکھیں، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ملا نے جانے کی اجازت مانگی اور بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے دن دربار لگا ہوا تھا۔ وزیرا امراء رؤسا درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈھول والا بڑی شان سے چلتا ہوا آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی مانگی مہلت ختم ہو گئی ہے، میرے سوال کا جواب دیں۔ بادشاہ نے ملا کی طرف دیکھا۔ ملا ڈھول اٹھائے آئے، زور سے ہلایا، اس میں دھم دھم کی آواز آنے لگی۔ گو آواز مدھم تھی۔ ڈھول والا حیرانگی سے ملا کو دیکھ رہا تھا، جو معصوم صورت بنائے کھڑے تھے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سب اس شخص کی کارستانی ہے، ورنہ میرے سوال کا جواب آسان نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا۔ بادشاہ سمیت وزیرا امراء ملا کی تعریفیں کر رہے تھے۔ بادشاہ نے حنوط میں ملا سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے بہت دماغ لڑایا، مگر بادشاہ سلامت، آپ کا یہ خادم آپ کی خدمت کر کے خوش ہوا۔ پھر بھی ہمیں بھی کچھ پتہ چلے، بادشاہ نے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، وہ ڈھول میں شہد کی مکھیاں بھر کر لایا تھا۔ جو ہی ڈھول ہلایا وہ مکھیاں اڑ کر ڈھول کے چمڑے سے ٹکرانے لگی، جس سے آواز آنے لگی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے دربار میں آ کر اعلان کیا کہ ملا کو 1000 سونے کی اشرفی انعام دیتے ہیں اور دربار میں ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ سب نے تالیاں بجا کر ملا کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملا انعام کے لیے بیت المال گیا۔ وزیر خزانہ سے کہا کہ وہ انعام پھر کسی وقت لے جائیں گے۔ اس نے وجہ پوچھی۔ ملا نے کہا، مجھے شک ہے کہ کوئی چرانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کچھ درباریوں کو مجھ سے حسد بھی ہے۔ ملا رات کو سو رہے تھے، ان کا شک ٹھیک نکلا۔ ایک نقاب پوش ان کے کمرے میں گھس گیا۔ ملا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا، بتاؤ ملا، کہاں ہیں وہ اشرفیاں؟ ملا نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کمرے میں چھپا رکھی ہیں، وہ لے جانے مجھے بادشاہ اور دے دے گا، تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ نقاب پوش خوش ہو گیا۔ پھر جلدی سے بتاؤ کہاں ہیں؟ وہ بولا۔ بتاتا ہوں، مجھے ایک خواب کی تعبیر بتاتے جاؤ، ابھی تمہارے آنے سے پہلے خواب دیکھ رہا تھا۔ جلدی بتاؤ خواب کیا ہے، ممکن ہوا تو بتا دوں گا۔ ملا نے گلا صاف کیا اور کہا، وہ ایک تاریک جنگل میں جا رہا تھا،
جنگلی جانوروں کا خوف بھی تھا، مگر حیرت کی بات وہ میرے پاس سے گزر رہے تھے، مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ اچانک میں ایک دلدل میں گر گیا۔ بہت کوشش کی مگر جتنی کوشش کرتا اتنا ہی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں اپنے بیٹے کو پکارا، فہیم الدین، فہیم الدین۔ ملا نے بلند آواز میں کہا، مگر افسوس میرا بیٹا آواز نہیں سن رہا تھا۔ اب اس کی تعبیر بتاؤ اور اشرفیاں لے جاؤ۔ نقاب پوش سوچ میں پڑ گیا۔ اتنی دیر میں ملا کا بیٹا دروازہ کھول کر اندر آیا اور پوچھا، کیا بات ہے والد محترم؟ اس کی نظر نقاب پوش پر پڑی۔ اس نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور اس کی مرمت کرنا شروع کر دی۔ آخرکار ملا نے اس کی جان چھڑوائی اور کہا کہ اسے کوتوال کے حوالے کر آؤ۔ جب وہ نقاب پوش لے کر جانے لگا تو ملا نے آواز لگائی، بھائی میرے خواب کی تعبیر تو بتاتے جاؤ۔ اس پر اس نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں چور ہوں، کوئی تعبیر بتانے والا نہیں۔ سچ ہے جس کا کام اسی ہی سانجھے۔ آج میری غلطی نے مجھے پکڑا ہی دیا۔ صبح جب ملا نے بادشاہ کو واقعہ سنایا تو سب درباریوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ بادشاہ نے ملا کو 2000 سونے کی اشرفیاں دینے کا حکم دیا۔ بچوں، کسی نے صحیح ہی کہا ہے، جس کا کام اسی کو سانجھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔